دور خلافت فاروقی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائیوں میں مدینے کا چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چکر لگانے کا سبب بس ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے جو بغیر کھائے سو گئی ہو، کوئی یتیم تو ایسا نہیں ہے جو سسک سسک کر رو رہا ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں حسب دستور کے مطابق ایک رات میں مدینے کا چکر لگا رہا تھا، میں ایک گھر کے قریب سے ہو کر کے میرا گزر ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، اس گھر میں کچھ گنگنانے کی صدا آ رہی تھی، کوئی آواز بلند ہو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیان ہے میں اس گھر کے قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں ٹھہر گیا۔ اللہ اکبر، اس کے دروازے سے اپنے کان کو لگایا، آخر دیکھو اتنی رات کی تنہائیوں میں جبکہ سارا مدینہ سو رہا ہے، آخر اس گھر سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ اللہ سبحان، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں رات کی تنہائیوں میں کچھ پڑھنے کی صدا آ رہی تھی، کچھ پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت عمر نے دروازے کو جب کھٹکھٹایا ہے اور کھٹکھٹانے کے بعد کہا تھا اللہ اکبر کے تو بتا دے آخر وجہ کیا ہے کہ بیوی یہ تو بتا دے کہ رات کی تنہائیوں میں جبکہ سارا مدینہ سو رہا ہے، اللہ اکبر ایسے عالم میں جو ہے تو اپنے نیندوں کو قربان کر کے آخر کر کیا رہی ہے؟ تو اس اسلام کی شہزادی نے کہا تھا عمر فاروق اعظم بات اتنی سی ہے، میں رات کو جب اپنے بستر پر جاتی ہوں تو جانتے ہیں غربت کا زمانہ ہے، ایسے دور میں میں سود کھاتی ہوں، سود، اور رات کی تنہائیوں پہ میں جو ہے سود کھاتی ہوں، یہ سود کی آواز ہے۔ حضرت عمر نے کہا نانا یہ سود کی آواز نہیں ہے بلکہ جو ہے کچھ گنگنانے کی آواز ہے، کچھ پڑھنے کی صدا آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اس شہزادی نے کہا تھا نہیں سود کاٹنے کی آواز ہے۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا تو اسلام کی شہزادی نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم بات اتنی سی ہے، میں رات کی تنہائیوں میں سود بھی کاٹتی ہوں اور حضور کی نعتیں بھی پڑھتی ہوں، رات کی تنہائیوں میں سود بھی کاٹتی ہوں اور حضور کی نعتیں بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ اکبر، عمر نے کہا تھا اے میری بہن وہ نعتیں سنا دے جو تو جو ہے رات کی تنہائیوں میں سود کاٹتے وقت پڑھا کرتی ہے۔ تو اسے حضرت حسان ابن ثابت کا شعر پڑھنا شروع کیا، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّعًا مِنْ اللہ اکبر، اسی کی ترجمانی جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواص بحر معرفت و حقیقت نے کر دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، سنے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہنے لگے۔ اس شہزادی نے پوچھا تھا، اس اسلام کی بہن نے پوچھا تھا عمر یہ تو بتا دے آخر آنکھوں سے آنسو کے قطرات کیوں بہ رہے ہیں؟ عمر نے ایک جملہ کہا تھا کہ بات اتنی سی ہے نا کہ کل قیامت کے دن اگر نعت پڑھنے کی بدولت، نعت پڑھنے کی بدولت اللہ تجھے جنت عطا کرے گا تو عمر فاروق اعظم کو نعت سننے کی بدولت اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہم حضور کی نعتیں پڑھیں نا تو عشق کے ساتھ پڑھا کرے، جب حضور کی نعتیں پڑھیں نا تو محبت کے ساتھ پڑھا کرے، اور محبتوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمدن کے ساتھ کوئی ایسی بات ہونے نہ پائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں طیبہ کی توہین ہو گئی ہے نا۔ جی مقصد کی بات بتا رہا ہوں، تو اس وجہ سے ادب کے ساتھ نعت پڑھنا، کیونکہ مقصد کو بیان کرنے کے لیے قواعد کی ضرورت ہوتی ہے مولانا صاحب، کیونکہ جب تک قواعد نہیں ہوں گے مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مجھے بھی پتا ہے مقصد کیا، میں بھی زیادہ لمبا چوڑا وقت لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مقصد کے تحت گفتگو کر رہا ہوں۔ آج پوری قوم کے جو حالات یہ ہے نا، یہ صرف ہلڑ بازی کرنے یہاں جلسوں میں آیا کرتے ہیں، یہ ادب کے ساتھ نعت کہاں پڑھتے ہیں، شاعروں پہ یوں کر یہ سب کیا طریقہ ہے؟ یہ بدعت سیاح ہے۔ اللہ اکبر، محبت کے ساتھ حضور پاک پر میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ آپ نظرانہ عطا دیا کرے، کیونکہ پڑھنے والا حضور کی نعتیں پڑھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور کی تعریف ہوتی ہے نا، حضور اپنی تعریف کو بذات خود سماعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یقین اور وجدان ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی جب نعتیں پڑھیں نا تو اللہ الصمد دل کے ساتھ پڑھیں اور دل کے ساتھ سنیں۔ آج یہ الحمدللہ جو فیصل ہے وہ جو ہے حضرت علامہ قاری طاہر صاحب قبلہ جو ہے، یہ فیصل ہے، آپ کو بتا دوں انہوں نے جو
حضرت قاری طاہر صاحب قبلہ نے تعلیم جو ہے الجامعۃ الاسلامیہ روناہی سے حاصل کی ہے اور الحمدللہ یہ جو ہے اچھے قاری بھی ہیں اور ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں اور انہوں نے درس نظامیہ کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور الحمدللہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ ماضی قریب میں یہ کسی شہر قاضی بھی رہ چکے ہیں۔ تو فیصلہ کرنے والا یہ ہلکے میں مت لینا کہ جو فیصل بنایا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی شخص ہے، بلکہ اس لیے بتانا ضرور۔ دوسرے ہمارے جو ہے حضرت علامہ مولانا جو ہے حیدر رضا صاحب، کیونکہ ان کا شعر و شاعری سے بہت گہرا شغف رہا ہے اور یہ ترکیہ جامعہ بھی رہ چکے ہیں، الجامعۃ الاسلامیہ کے یہ الحمدللہ فاضل ہے اور شعر و شاعری سے اچھا شغف رکھتے ہیں اور بہترین شاعری پڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور بہترین شاعری سنتے بھی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین دو لوگ ہو گئے اور تیسرا نام جو ہے قاری قرآن حضرت علامہ قاری عاشق صاحب قبلہ بنارسی، اگر وہ میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ ایک یہ بھی ہمارے حضرت مولانا عبد المبین صاحب قبلہ فردوسی خلیفہ تاج المشائخ، الحمدللہ یہ بھی ہمارے جز ہوں گے۔ یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے بہت عظیم خطیب حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب مکرانہ کے مدرسے کے یہ پرنسپل ہیں، الحمدللہ علمی لیاقت میں جامعہ غوثیہ سے ان کی فراغت ہے، الحمدللہ یہ ہمارے ایک جز رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ تمام حضرات جتنے بھی انجمن آ چکی ہیں الحمدللہ وہ مجھے خبر کر دیں اور اس کے بعد قاری شکیل صاحب اگر آواز سننے کہاں چلے گئے؟ دو انجمن جو ہے انجمن غلامان رضا جو ہے شاہجہاں فاطمہ مسجد شاہجہاں پور اور غلام مصطفیٰ انجمن غلامان رسول، یہ شاید کہ لوگ یہاں تشریف لا چکے ہیں